بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبا السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے 22ویں لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ ہم سبق پڑھ رہے ہیں قرطبہ کا قاضی، اور یہ سبق لکھا ہوا ہے سید امتیاز علی تاج کا۔ صنف کے اعتبار سے ڈرامہ، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک انگریز ڈرامہ نویس لارنس ہاؤس مین کی ایک ایکٹ کی بہت کامیاب ٹریجڈی ہے، یعنی غمگین ڈرامہ ہے۔ اور اس ڈرامے کے اندر جو باتیں سید امتیاز علی تاج لے کر آئے کہ اس ڈرامے کو انہوں نے اندلس کی تہذیب کا حصہ بنا دیا، اور جس کتاب سے یہ ڈرامہ لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے قرطبہ کا قاضی، اور دوسرے یک بابی کھیل۔ قرطبہ کا قاضی اور دوسرے یک بابی کھیل۔ عزیز طلبا، مشکل الفاظ کے معنی، تراکیب کی وضاحت میں پہلے ہی وائٹ بورڈ پر تحریر کر دیا کرتا ہوں۔ یہ لاسٹ میں آپ کو اس کی پک تصویر مل جائے گی۔ جیسے آزار پہنچانا، تکلیف دینا، بے حس و حرکت، چپ چاپ، جیسے جان ہی نکل گئی ہو، جان نثار، جان قربان کرنے والا۔ یہ لاسٹ تک، آخر تک لکھے ہوئے ہیں۔ خوف، ڈر، سسکیاں، آہیں یا درد کی وجہ سے رونا دھونا۔ اور اس ڈرامے کو ہم 21ویں لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی اس کا کچھ حصہ۔ تو میں نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ پڑھ چکے، آج اس کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہم نے شروع کرنا ہے پیج نمبر 62 سے۔ لاسٹ میں ہم نے اپنی گفتگو یا اپنا سبق یا اپنا لیکچر یہاں پر چھوڑا تھا کہ ہجوم میں سے ناراضی کی مخلوط آوازیں سنائی دیتی ہیں، یعنی وہ رش جو چوک میں لگا ہوا ہے سولی گھاٹ پر، تو وہ لوگ قاضی کا حکم نہیں ماننا چاہتے، اور یہی سب عبداللہ حلاوہ کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو چوک پر رش لگا ہوا ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ غلط کام، یعنی زبیر کو سولی پر لٹکانا، نہ وہ خود کریں گے نہ کسی اور کو کرنے دیں گے۔ عبداللہ حلاوہ سے کہتا ہے، کیوں بولا کوئی شخص؟ یعنی کسی نے اس آواز کا جواب دیا ہے کہ کون زبیر کو سولی پر لٹکانا چاہتا ہے، کون قاضی کے فتوے پر عمل کرنا چاہتا ہے؟ کہا کسی نے کہ وہ زبیر کو سولی پر لٹکا سکتا ہے؟ کہا جو کہ سارے قرطبہ میں ایک شخص کا ہاتھ نہیں جو اسے آزار پہنچانے کے لیے اٹھ سکے۔ آزار پہنچانا، تکلیف دینا، رنج دینا، دکھ دینا۔ قاضی یحییٰ بن منصور اوپر کی منزل کی کھڑکی کے سامنے سے گزرتا ہوا رکتا ہے۔ ذرا دیر بے حس و حرکت، یعنی تھوڑی دیر کے لیے چپ چاپ یوں کھڑا رہتا ہے، گویا کچھ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ قاضی وہاں سے گزر رہا ہے، ساتھ ہی زندان ہے، قید خانہ ہے، اور وہیں زبیر قید ہے۔ اگرچہ وہ مجرم ہے، لیکن پھر بھی قاضی یحییٰ بن منصور کا بیٹا ہے، اور شفقت پدری کے تحت وہ اپنے بیٹے کو کچھ دیر کے لیے دیکھنا چاہتا ہے۔ چپ کیوں ہو گئی؟ بول، اب بولنا۔ کون زندہ شخص ہے جو ان جانثاروں کی آنکھوں کے سامنے
سلطان کے حکم کی تعمیل کی جرأت کر سکے۔ یعنی اتنے جانثار جان قربان کرنے والے لوگ زبیر کے لیے کھڑے ہیں، کون ایسا بندہ ہے جو بادشاہ کے حکم کے مطابق زبیر کو سولی پر لٹکا سکے، یہ عمل کرنے کی جرأت، قوت اور حوصلہ رکھتا ہو۔ قاضی کھڑکی سے دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے۔ حلاوہ چپ، دیکھ قاضی وہ سیڑھیاں اتر رہا ہے، وہ ادھر ہی آ رہا ہے، عبداللہ آہستہ سے آنے دے۔ حلاوہ لاش کی طرح، لاش ایسا جسم جس میں جان نہ ہو۔ عبداللہ چپ، حلاوہ آنکھوں میں سے زندگی بجھی ہوئی، یعنی کوئی امید کی کرن ان کی آنکھوں میں نظر ہی نہیں آتی۔ عبداللہ چپ، حلاوہ جیسے تنہائی میں موت سے کھیلتا رہا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے بک مت، حلاوہ جیسے روح لاش کو چھوڑ کر آ رہی ہو۔ عبداللہ عورت گنگی ہو جا، یعنی بولنا چھوڑ دے۔ اصل میں یہ دونوں غلام ہیں، عبداللہ بھی اور حلاوہ بھی، اور خانہ زاد غلام ہیں اسی گھر میں پیدا ہونے والے۔ قاضی سیڑھیاں اتر کر کمرے میں آ جاتا ہے اور کچھ دیر خاموش کھڑا رہتا ہے، یعنی چپ چاپ۔ پھر قاضی کہتا ہے، یعنی بھاری آواز میں کہتا ہے، غمگین اور دکھی آواز میں کہتا ہے، موت کا ڈھنڈورا کیوں نہیں پٹ رہا؟ یعنی موت کا اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آج ایک مجرم کو سولی پر لٹکانا ہے اور موت کا اعلان نہیں کیا جا رہا، آخر ڈھنڈورا پیٹنے والے کہاں گئے؟ ڈھنڈورا کہتے ہیں بیٹا اعلان کو۔ تو جب کبھی کسی کو سولی پر لٹکانا ہوتا تھا تو شہر میں ڈھول پیٹے جاتے تھے، اور ڈھول پیٹنے والے کو ڈھنڈورچی کہتے تھے۔ تو کہا کہ ڈھنڈورا کیوں نہیں پیٹا جا رہا، اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا؟ حلاوہ کے منہ سے سسکی نکل جاتی ہے، آہ نکل جاتی ہے۔ عبداللہ چپ ہے، میں نے کیا کہا جواب دو۔ یعنی قاضی عبداللہ سے کہتا ہے تو چپ ہے، جواب نہیں دے رہا، جواب دو۔ عبداللہ کہتا ہے حضور ڈھنڈورا پیٹنے والا نہیں، یعنی اعلان کرنے والا موجود ہی نہیں ہے، ڈھنڈورچی شہر میں ہے ہی نہیں۔ قاضی کہاں گئے؟ عبداللہ حضور مجھے علم نہیں، یہاں نہیں ہے۔ یعنی عبداللہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں وہ شہر میں موجود نہیں ہے۔ قاضی وہ کہاں ہے؟ وہ شخص جسے مجرم کو پھانسی دینا ہے، یعنی وہ آدمی کہاں گیا، جلاد کہاں گیا جس نے مجرم کو سولی پر لٹکانا ہے؟ عبداللہ حضور کہیں گیا ہوا ہے، یعنی عبداللہ کہتا ہے کہ حضور وہ تو کہیں چلا گیا ہے۔ قاضی کہیں تو نے کیا کہا کہیں؟ یعنی یہ جو بار بار تو کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں چلے گئے۔ عبداللہ حضور یعنی جناب۔ قاضی مانی کیا کہیں؟ یعنی قاضی اپنی اسی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ مجھے بتاؤ جلاد آخر گیا کہاں ہے؟ عبداللہ چلا گیا تھا اندھیرے منہ ہی، یعنی رات کی تاریکی میں کہیں وہ چلا گیا، کہہ کر نہیں گیا کہاں جا رہا ہے، یہاں نہیں ہے۔ قاضی ادھر باہر کون ہے اور کون ہے؟ عبداللہ حضور ایسا کوئی بھی نہیں جو آپ کے فتوے کی تعمیل کر سکے، یعنی جو آپ نے شرعی حکم دیا ہوا ہے، شریعت کے مطابق حکم دیا ہوا ہے، کوئی اس شرعی حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویسے میرے سوا قرطبہ کے سارے مرد، یعنی میرے علاوہ قرطبہ شہر کے سارے مرد گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ قاضی جلدی سے جیسے یقین نہیں آتا، قرطبہ کے سارے مرد تیرے سوا، یعنی قرطبہ شہر کے سارے مرد تیرے سوا، وہ پھانسی نہیں دینا چاہتے، وہ سولی پہ نہیں لٹکانا چاہتے۔ قاضی یہ سمجھتا ہے شاید یہ کام کرنا چاہتا ہو، یہ معنی کہ تعمیل کے لیے تو آمادہ ہے، یعنی اس کا مطلب میں یہ لوں کہ تو اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہے۔ عبداللہ جواب دیتا ہے نہیں حضور، نہیں جناب، میں تعمیل نہیں کر سکتا، یعنی میں اس حکم کو پورا نہیں کر سکتا ہوں، اور
نہ کوئی اور شخص جسے میں جانتا ہوں کر سکتا ہے۔ اگر حضور کو اس فتوے کی تعمیل کرانی ہے، یعنی اگر آپ نے اس فتوے کو پورا کرانا ہے تو ابلیس ہی اس کی تعمیل کر سکتا ہے، یعنی یہ شیطانی کام ہے، برا کام ہے، ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ زبیر کا عمل درست تھا اور خام خواہ اسے سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، تو ہم ابلیس کے کام میں معاونت نہیں کر سکتے۔ یا تو ابلیس اس کام کو آ کر کرے، ابلیس شیطان کو کہا جاتا ہے، ویسے انکار کرنے والا، یا آپ خود، یعنی یا تو ابلیس اور شیطان آ کر اس کام کو کرے، یا پھر آپ خود ہی کریں کہ آپ نے ہی یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، آپ ہی زبیر کو مجرم سمجھتے ہیں۔ قاضی نے پوری بات نہیں سنی، لیکن حلاوہ نے سن لی ہے۔ اس کے منہ سے خوف کی دبی ہوئی آواز نکل جاتی ہے، یعنی وہ ڈری ہوئی آواز میں کچھ کہتی ہے، کیونکہ حلاوہ جانتے ہم ملازم ہیں، ہم غلام ہیں، قاضی ہمارا آقا ہے، یہ ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ قاضی کیا کہا تھا تو نے؟ عبداللہ مرعوب ہو جاتا ہے، یعنی خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، روب میں آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید قاضی نے میری ساری بات سن لی ہے۔ معاف کیجئے گا حضور، میں صرف اپنے متعلق کہہ رہا تھا، رب العالمین میرا مددگار ہو، یعنی جو باتیں بھی میں نے کی ہیں وہ اپنے لیے کی ہیں، آپ کے لیے نہیں کی، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوں، میں جو بات حق سمجھتا ہوں کہہ رہا تھا، یعنی جو بات مجھے ٹھیک لگتی ہے میں نے اسی کو بیان کیا ہے۔ خاموشی، نہ کوئی حرکت کرتا نہ بولتا ہے، باہر کے ہجوم میں سے ہلکے ہلکے بولنے کی مدھم آواز آ رہی ہے، باہر جو لوگوں کا رش لگا ہوا ہے وہاں سے ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی ہے۔ قاضی کہتا ہے ناظر عدالت کے آدمی کہاں ہیں؟ یعنی نگہبان عدالت کے اہلکار کیوں موقع پر موجود نہیں ہیں، وہ کہاں چلے گئے؟ عبداللہ نچلی منزل میں حضور، قاضی انہیں یہاں بلا لاؤ۔ عبداللہ جاتا ہے، قاضی اضطرار میں یعنی پریشانی کی کیفیت میں 2 قدم چل کر رک جاتا ہے۔ حلاوہ سہمی ہوئی کھڑی، سہمی ہوئی، خوف زدہ، ڈری ہوئی، روب میں آئی ہوئی، بے حد ہمت سے کام لے کر بولتی ہے، اپنے اندر جرأت پیدا کر کے، حوصلہ پیدا کر کے وہ قاضی سے کلام کرتی ہے۔ حلاوہ، میں حضور سے پوچھ سکتی ہوں قاضی کیا ہے عورت؟ تو حلاوہ کہتی ہے میری بوڑھی زبان سے اللہ تعالیٰ کا عفو و رحم کئی بار بولا، یعنی میں ایک بزرگ خاتون ہوں، میں نے کئی دفعہ آپ سے عفو درگزر کی درخواست کی، رحم اور شفقت کی درخواست کی، مہربانی کی درخواست کی، معافی کی طلبگار ہوئی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا عفو و رحم کئی بار بولا، یعنی اللہ کے لیے میں معافی کی طلبگار ہوئی ہوں کہ آپ زبیر کو معاف کر دیجئے، لیکن ہر بار اس نے سننے والے کانوں کو بہرا پایا، یعنی جس نے میری یہ درخواست سننی ہے، جس نے میری یہ فریاد سننی ہے، جس نے میری آہ و بکا سننی ہے، وہ سن ہی نہیں رہا، جیسے وہ سماعت سے محروم ہو، جیسے وہ سننے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو۔ خواجہ میر درد نے کہا ہے کہ ان نے قصدن بھی میرے نالے کو نہ سنا ہوگا گر سنا ہوگا، یعنی سننے کے باوجود وہ انکاری ہیں کہ ہم نے آپ کی فریاد سنی ہی نہیں۔ ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ پھرتی رہی تڑپتی ہی عالم میں جا بجا، پھرتی رہی تڑپتی ہی عالم میں جا بجا، دیکھا نہ میری آہ نے روئے اثر کہیں، یعنی کائنات میں اپنی فریاد و بکا میں نے پہنچائی ہے لیکن کوئی رحم کھانے والا ہے ہی نہیں، کوئی عفو درگزر کرنے والا ہے ہی نہیں، کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، پر اب کی بار میری التجا سن لیجئے۔ یعنی حلاوہ کہتی ہے کہ اب تو میری فریاد سن لیں آپ،
میری التجا سن لیں یا مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیجئے۔ اب فریاد کیا ہے؟ زبیر کو رہا کر دو، اور اگر آپ زبیر کو رہا نہیں کر سکتے، آپ اس فریاد کو پورا نہیں کرتے، تو کم از کم میری زندگی ختم کر دیں۔ میرے حضور یعنی جناب، یہ وہ بد نصیب بول رہی ہے، یعنی بد قسمت، جس نے مجرم کی ماں کے اٹھ جانے کے بعد اپنی اولاد کی طرح اسے کلیجے سے لگایا۔ یعنی زبیر کی والدہ زبیر کو جنم دے کر فوت ہو گئی تھی، تو آپ نے یہ بچہ مجھے دیا تھا پالنے کے لیے، اور میں نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ میرے حضور خود آپ نے اسے مجھے دے ڈالا تھا، میں تھی جس نے اسے زندگی دی اور توانائی بخشی، یعنی میں نے ہی اسے زندگی دی جب وہ کمزور تھا، نحیف تھا، بے حس و حرکت تھا، تب میں نے اسے طاقت دی، قوت دی، اور یہ جوان ہو گیا کہ وہ بڑھ کر مرد بن جائے۔ میرے حضور کیا آپ ہی مجھ سے وہ زندگی چھین لیں گے؟ یعنی یہ زندگی جو آپ نے مجھے دی تھی، وہ اس وقت معصوم بچہ تھا، اور میں نے اسے پال پوس کر، اس کی نشو و نما کر کے اسے بڑا کیا، اور آج وہی بچہ جو جوان ہو چکا ہے آپ خود مجھ سے چھین رہے ہیں۔ اسے جسے تب میں نے زندگی بخشی تھی، اب وہ جوان ہے، آپ کا گوشت اور خون ہے، اسے زندہ نہیں رہنا تھا، تو یہ سب میں نے کیوں کیا تھا؟ یعنی اگر اس نے زندہ ہی نہیں رہنا تھا تب مجھے یہ ساری سٹرگل، کوشش کیوں کرنی تھی؟ فریاد سننے والا باپ ہے، تو پروردگار اولاد کے لیے التجا میں کیوں کر رہی ہوں؟ یعنی جب باپ نے ہی ترس نہیں کھانا، رحم نہیں کرنا، تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اسی کی اولاد کے لیے آہو بکا کر رہی ہوں، گریہ ازاری کر رہی ہوں، رو دھو رہی ہوں، جزا فضا کر رہی ہوں۔ پروردگار اولاد کے لیے التجا میں کیوں کر رہی ہوں؟ وہ آپ کا ہے، میرا نہیں، اسے آپ نے پیدا کیا، میں نے نہیں۔ ایک اور عورت اسے جننے میں اس جہاں سے گزر گئی تھی، یعنی ایک عورت جس نے اسے جنم دیا تھا، تو وہ جنم دیتے ہی اس دنیا سے چلی گئی، اور دوسری عورت جس نے اسے پالا ہے، جس نے اسے جوان کیا ہے، تو وہ بھی اس جہان کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ قاضی بس اور کچھ نہیں، یعنی قاضی کہتا ہے کہ اور میں نے کچھ نہیں سننا، جو تو نے کہنا تھا وہ تو کہہ چکی، جو کچھ کہنا تھا تو کہہ چکی، میں بہرا نہیں، یعنی میں سننے کی صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن وہ سن تو رہا ہے، اسے پورا نہیں کر رہا۔ حلاوہ پھر بولنا چاہتی ہے، یہاں سے چلی جا عورت، مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ قاضی خود بھی پریشان ہے، اور وہ اپنی ملازمہ سے کہتا ہے، زبیر کی دایا سے کہتا ہے، آیا سے کہتا ہے کہ مجھے تنہا چھوڑ دے، چلی جا۔ حلاوہ بہت اچھا حضور، بہت اچھا۔ حلاوہ کہتی ہے ٹھیک ہے، سسکیاں روکتی ہوئی چلی جاتی ہے، یعنی جو آہو بکا اس کے دل و دماغ میں ہے، تو وہ بڑے ضبط کے ساتھ ان آہوں کو روک کر اس محفل سے، اس جگہ سے چلی جاتی ہے، اور ایسے میں عبداللہ داخل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔